حمد و صلات کے بعد محترم سامعین گرامی، ایک مومن مسلمان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، اور اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثلاث من کن فیہ وجد بہن طعم الایمان، کہ تین خصلتیں، تین خوبیاں جس آدمی کے اندر پائی جائیں وہ ایمان کا ذائقہ، ایمان کی لذت حاصل کر لے گا۔ یعنی ایمان کے ذائقے اور لذت کو حاصل کرنے کے لیے، ایمان کے اعلیٰ درجے تک پہنچنے کے لیے، اپنے ایمان کو خالص کرنے کے لیے یہ تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ان میں سے ایک فرمایا، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کا رسول ہر چیز سے بڑھ کر اسے محبوب ہوں، ہر چیز سے بڑھ کر اس کی محبت اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو۔ اور دوسری چیز فرمایا کہ اگر کسی آدمی کے ساتھ اس کی محبت ہے، کسی آدمی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو، دین کی بنیاد پر ہو، ایمان کی بنیاد پر ہو، کسی دنیاوی لالچ کے لیے نہ ہو، کسی ذاتی مفاد کے لیے نہ ہو، کسی اور غرض و غائط کے لیے نہ ہو۔ اگر کسی کے ساتھ تعلق ہے، محبت ہے، صرف اس لیے کہ یہ مسلمان ہے، مومن ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، اسلام پر چلنے والا ہے، نیکی اپنانے والا ہے، نیکی کے راستے کی طرف بلانے والا ہے، اس کی نیکی کو دیکھ کر آدمی اس کا احترام کرے، اس سے محبت رکھے، یہ بھی ایمان کا ذائقہ اور لذت حاصل کرنے کے لیے ایک بنیادی شرط ہے اور چیز۔ تیسری بات فرمایا کہ وہ کفر کی طرف، شرک کی طرف، ارتداد کی طرف واپس جانا، پلٹنا اور مرتد ہو جانا، دین کو چھوڑ دینا اتنا ناپسند کرتا ہو، اتنا اس کو برا لگتا ہو، جس طرح کوئی آدمی آگ میں داخل ہونا ناپسند کرتا ہے۔ تو یہ تین چیزیں جس آدمی کے اندر ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ایمان کا ذائقہ، ایمان کی لذت حاصل ہوگی۔ تو ان میں سے ایک اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت، اور سب سے بڑھ کر محبت۔ تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے تعلق کی بھی وضاحت ہوتی ہے، ہمارے تعلق کا بھی پتہ چلتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ارشاد فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، آپ کو نبی مانا اور پھر آپ کی تائید کی، آپ کو تقویت دی اور آپ کی مدد کی، آپ کا تعاون کیا، آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے اور اس نور کی پیروی کی جو آپ کے ساتھ نازل کیا گیا۔ قرآن مجید فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو کامیاب قرار دیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کی تائید اور تقویت کا باعث بنتے ہیں، آپ کی اور آپ کے دین کی مدد کرتے ہیں، آپ کا ساتھ دیتے ہیں، آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں، اور جو پیغام لے کر قرآن مجید کی شکل میں روشنی لے کر آپ آئے ہیں وہ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک اور روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں بن سکتا جب تک میں اس کو زیادہ محبوب نہ بن جاؤں اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور سب لوگوں سے۔ تو عام طور پر آدمی کو اپنے والد سے محبت ہوتی ہے اور اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، تو ان دونوں کا خاص طور پر ذکر فرمایا کہ اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اور باقی لوگ سارے اس میں آ گئے، سارے لوگوں سے بڑھ کر جب میرے ساتھ محبت ہوگی تو پھر آدمی وہ مومن کہلانے کا حقدار ہے، پھر وہ مسلمان بن جائے گا، بن سکتا ہے۔ تو ایک مومن مسلمان اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق محبت والا ہوتا ہے، احترام والا ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میرے دل میں سب سے بڑھ کر محبت آپ کی ہے، سب سے زیادہ عزیز آپ ہیں سوائے میری اپنی ذات کے، یعنی اپنی ذات کے بعد سب سے زیادہ اگر محبت ہے تو آپ کے ساتھ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمائی، فرمایا نہیں، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے، جب تک کہ تمہیں اپنی ذات سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا اچھا، تو پھر اپنے آپ سے بڑھ کر، اپنی ذات سے بڑھ کر آپ کے ساتھ مجھے محبت ہے، فوراً اعلان کر دیں، فوراً اس کا اظہار کرتی کہ اگر ایک طرف آپ کا حکم ہو، ایک طرف میری خواہش ہو، تو میں اپنی خواہش کو، اپنی مرضی کو چھوڑ دوں گا اور آپ کے حکم کو فوقیت دوں، اس پر عمل کروں گا، اس کو مانوں گا۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے
اپنے آپ سے بڑھ کر، ساری دنیا سے بڑھ کر محبت کا مطلب، اور صحابہ اکرام نے عملی طور پر اس محبت کو ثابت کیا، اور وہ ہمارے لیے نمونہ ہے کہ کس انداز سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے تھے۔ جنگ احد کے اندر جب مسلمانوں کے ایک دفعہ پاؤں اکھڑ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دشمنوں کے تیروں کا رخ ہوا، تو صحابہ اکرام نے دیکھا کہ آپ کی طرف تیر آنے لگے ہیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے، تو انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ جو تیر لگے مجھے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنچ نہ آئے۔ یہ تھی صحابہ اکرام کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ویسے تو اس وقت میں، اس دور میں، ان حالات میں صرف کلمہ پڑھ لینا یہی محبت کی دلیل تھی۔ جب تک دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو، اس وقت تک، اس وقت زمانے میں کلمہ پڑھنا بھی کوئی آسان بات نہیں تھی۔ اور صحابہ اکرام نے اس سے آگے بڑھ کر جانیں قربان کی۔ سیرت نگار مورخین لکھتے ہیں کہ احد کے میدان میں 12 صحابہ اکرام نے آپ کے سامنے کھڑے ہو کر جام شہادت نوش فرمایا، لیکن آپ کو کوئی تیر لگنے نہیں دی۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق اور آپ کا دل کے اندر مقام اور مرتبہ، اس کا اظہار فرماتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا زیادہ وہ میرے دل میں احترام تھا، رعب تھا، دبدبہ تھا کہ مجھے کبھی جرت نہیں ہوئی کہ میں آپ کو آنکھ بھر کر دیکھ سکوں، آنکھ اٹھا کر، آنکھ بھر کر آپ کو دیکھ سکوں، کبھی میرا حوصلہ نہیں پڑا۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرو، آپ کی شکل و صورت بیان کرو، تو میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے کبھی حوصلہ ہی نہیں پڑا۔ اتنا زیادہ میرے دل میں آپ کا احترام تھا اور محبت تھی اور رعب تھا کہ ہمیشہ نظریں جھکا کر بات کی ہے، ادب کے ساتھ بات کی ہے۔ یہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تعلق کا، اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ جب صحابہ اکرام کو یہ حکم دیا گیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اونچا مت بولو، آپ کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، احترام کرو آپ کا، آپ کی موجودگی کا احساس کرو۔ تو ایک صحابی ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قدرتی طور پر ان کی آواز بلند تھی، تو انہوں نے مسجد میں آنا چھوڑ دیا کہ کہیں آپ کی مجلس میں، آپ کی موجودگی میں میری آواز بلند نہ ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ثابت جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا،
تو صحابہ اکرام نے بتایا کہ وہ غم کے مارے، ڈر کے مارے گھر بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے کہ آپ کی آواز سے کسی کی آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، آپ کا احترام، آپ کا ادب، اس کا لحاظ کیا جائے۔ تو وہ ڈر کے مارے کہ کہیں میری آواز آپ کی آواز سے بلند نہ ہو اور کہیں میرے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، انہوں نے باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حوصلہ دیا، تسلی دی کہ تم قدرتی طور پر بلند آواز والے ہو، تم کوئی بے ادبی کے لیے اونچے نہیں بولتے یا مجلس کے آداب کا لحاظ نہ کرتے ہوئے اونچا نہیں بولتے، تمہاری آواز قدرتی طور پر اونچی ہے، تمہاری نیت نہیں ہوتی، اس لیے تم اس میں شامل نہیں ہیں۔ پھر وہ مسجد میں آنے لگے، اور اسی آیت کے نازل ہونے کے بعد کہ اپنی آوازوں کو پست رکھو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ہر موقع پر جب کوئی اور نہیں بولتا تھا یہ بولتے تھے، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی اس کے بعد وہ بھی محتاط ہو گئے، احتیاط کرنے لگے، اور جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنی ہوتی تو نہایت آہستہ پست آواز میں، نرم انداز میں بات کرتے، حتیٰ کہ بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طرح سمجھ بھی نہیں آتی کہ یہ کیا کہہ رہے، اتنا زیادہ اثر ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ آپ کو دوبارہ پوچھنا پڑتا، عمر دوبارہ بتاؤ تم نے کیا کہا ہے، کیا بات کی ہے؟ تو یہ تھا صحابہ کرام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احترام کا جذبہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، آپ کے ساتھ تعلق کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ ہجرت کا سفر نہایت خطرناک سفر، دشمن آپ کو ڈھونڈ رہا ہے، تلاش کر رہا ہے، اور ملتے ہی قتل کرنے کا حکم ہے۔ ایسے خطرناک سفر کے اندر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ جاتے ہیں، یہ محبت کی انتہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکہ مکرمہ بھیجا کہ قریشیوں سے، مکے والوں سے جا کر مذاکرات کرو کہ ہمارا مقصد کہ جنگ اور لڑائی کا نہیں ہے، ہم صرف عمرے کے لیے آئے ہیں اور عمرہ کر کے واپس چلے جائیں۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ تشریف لے جاتے ہیں، قریشیوں سے مذاکرات کرتے ہیں، اور یہ بھی ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی انتہا کی مثال ہے کہ نہایت خطرناک حالات ہیں، کسی وقت بھی جنگ چھڑ سکتی ہے اور ان کو اکیلے سمجھ کر وہ قتل بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی نقصان کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور وہاں جا کر مکے والوں سے مذاکرات کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو کہ بدر کے موقع پر سب سے پہلے جو لوگ مقابلے کے لیے، مبارزت کے لیے، اکیلے لڑائی کے لیے نکلے ہیں میدان میں، ان میں سے ایک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، ایک حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ بھی ان کی محبت کی دلیل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور احترام کی انتہا کی مثال ہے
کہ آپ کے حکم پر وہ میدان میں اترتے ہیں، لڑائی کے لیے آگے بڑھتے ہیں، جبکہ خطرہ ہے جان کے جانے کا، زخمی ہونے کا، نقصان کا، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وہ آگے بڑھتے ہیں، اپنی جانیں بھی قربان کرتے ہیں، اپنے مال بھی قربان کرتے ہیں، اپنے وطن کی بھی قربانی دیتے ہیں۔ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا، غزوہ خیبر کے موقع پر، فتح خیبر کے بعد حکم آیا کہ جو گھریلو گدھے ہیں یہ پہلے حلال تھے، آج کے بعد حرام ہیں۔ تو صحابی بیان کرتا ہے بہت سے لوگوں نے گوشت پکا لیا تھا، ہنڈیا چولہے کے اوپر پڑی تھی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کانوں میں پڑا کہ یہ حرام ہے، تو ادھر ہی ہنڈیا کو الٹا دیا، گرا دیا، اس کو چکھا تک نہیں، ہاتھ تک نہیں لگایا۔ یہ تھی صحابہ کرام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا انداز۔ ایک مرتبہ ایک صحابی، انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، مسئلے کا علم نہیں تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، ان کی انگوٹھی انگلی سے نکال کر پھینک دی۔ تو بعد میں دوسرے ساتھیوں نے کہا کہ اٹھا لو، نہ پہننا، کسی اور استعمال میں لے آنا۔ انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انگوٹھی کو پھینک دیا ہے، میری جرت نہیں ہے کہ اس کو اٹھاؤں۔ یہ تھی صحابہ کرام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت، اور اس کی مثالیں عملی محبت کہ ایک طرف آپ کا حکم آئے، ایک طرف پوری دنیا ہو، اپنی خواہش ہو، اپنی تمنا ہو، کسی اور کی بات ہو، کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو حدیث سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت دی ہے، اگر کوئی آنا چاہے تو آ سکتی ہے، ان کو اجازت دو، مت روکو۔ تو ان کا بیٹا کہنے لگا میں تو روکوں گا، میں تو اجازت نہیں دوں گا۔ تو والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہو کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنا رہا ہوں اور تم آگے سے کہتے ہو کہ میں روکوں گا۔ فرمایا کہ مرتے دم تک اس کے ساتھ پھر بول چال بند کر کہ اس نے یہ لفظ بولے کیوں ہیں۔ یہ تھی صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی مثالیں، سچی محبت کی مثالیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں حج اور عمرہ اکٹھا کرنے پر پابندی لگا دی، میں کہ حج علیحدہ کیا کرو، عمرہ بعد میں کسی اور موقع پر علیحدہ کیا کرو۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ مکہ مکرمہ میں رونق رہے، حرم آباد رہے، یہاں لوگ آتے جاتے رہے۔ لیکن ان کے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کی اجازت دی ہے تو ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہیں مانیں، اپنے والد کی بات نہیں مانوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اجازت دی ہے تو ہم اس کو باقی رکھیں گے۔ کوئی نہیں کرنا چاہتا حج تمتع، اکٹھا حج عمرہ نہیں کرنا چاہتا، نہ کرے، لیکن پابندی نہیں لگائی جا سکتی، تو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔